الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا. اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہدایت کے چراغ کا بالکل آخری باب بلکہ آخری سرخی دہرا رہے تھے، اور وہی بس انشاءاللہ قریب ہے. اگر اللہ کو منظور ہوا تو خیر سے انشاءاللہ 2 سال کے بعد یہ مقدس سلسلہ اپنے اختتام کو اپنی بساط تک پہنچے گا. اور کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں 3 اللہ کے انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جن کے تذکرے کلام پاک میں سب سے زیادہ ہیں. ان میں ایک حضرت موسیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے واقعات کلام پاک میں بہت کثرت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. آخری عنوان یا آخری باب جو ہم ہدایت کے چراغ کا پڑھ رہے تھے، وہ عنوان، وہ سرخی ہے وفات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اور اس باب میں جو بڑی مشہور حدیث جو محدثین نے لکھی ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کے حدیث پاک کے حوالے سے جو کچھ سوالات اٹھتے وہ بھی ساتھ ساتھ میں جواب دیتا گیا، جو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے اکابر نے لکھے. فرشتے والا وہ واقعہ یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر اپنے ان فرشتے کو پھر بھیجا حضرت کلیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ پھر جاؤ اور ہمارے کلیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہو کہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو ابھی اس دنیا میں اور رہنا منظور ہے تو کسی بیل کی پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں. جتنے بال حضرت کلیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہتھیلی کے نیچے آئیں گے، اللہ نے فرمایا ہمارے کلیم سے جا کر کہیے کہ ایک ایک بال کے عوض ہم آپ کی 1 سال عمر بڑھائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اللہ کے وہ فرشتے پھر آئے، اور یہ بات مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جب معاً وہ فرشتہ غائب ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ اس جہاں کا نہیں دوسرے جہان کا تھا. اب جب وہ پھر آئے
تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کلیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی کیفیت بدل چکی تھی، کیونکہ اب بات واضح ہو گئی تھی۔ تو حضرت کلیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کر ان فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ تو اللہ کے کلیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ بات جب سماعت فرمائی تو محترم نے دریافت فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے اس فرشتے نے فرمایا کہ حضرت اس کے بعد آخر پھر بھی موت ہے۔ اسی باب اور اسی موقع کے عنوان سے یا ضمن میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ غالباً مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ بات یا یہ جملہ ذہن میں مجھے اور آپ کو تازہ رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہو، ان کی شان کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، جب مخلوق ہیں تو ایک نہ ایک دن انہوں نے یہ جہان چھوڑنا ہے، جلدی چھوڑ دیں دیر سے چھوڑ دیں، بہرحال چھوڑنا ہے، اس لیے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اللہ کی پاک ذات کو ہے، باقی جو اللہ کی مخلوق ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مجھے اور آپ کو ظاہر ہے یہ دنیا اسباب کا گھر ہے، انسان یہاں محنت بھی کرتا ہے اور کرنی چاہیے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ انسان محنت کرے، خوب کرے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ایک دن جسے میرے اور آپ کی زندگی کا آخری دن کہا جاتا ہے اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے۔ اگر انسان وہ لمحات تازے رکھے گا، علماء نے لکھا ہے تجربہ یہ ہے کہ پھر بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا، پھر نیک اعمال کی بھی اس کو توفیق ہوگی اور ہمت بھی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے موت سے غافل ہو جائے تو یہ غفلت اس کی آخرت کو برباد کر سکے۔ تو بہرحال محترم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو خدا کے فرشتے نے عرض کیا کہ حضرت اس کے بعد پھر آخر موت، مانا یہ کہ جتنے بھی سال جی لیں موت سے چھٹکارا تو نہیں ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، غالباً ملتان سے ایک دفعہ ایک رسالہ چھپا تھا، آخرت کی کہانی، وہ بعد میں خطبات دین پوری کی جلد تیسری جلد میں بھی شامل کیا گیا، پہلے یہ رسالے کی صورت میں تھا۔ اس رسالے میں مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب و غریب اقوال جمع کیے ہیں، سمجھ کے لیے، حکمت کے لیے، فکر آخرت کے لیے۔ حضرت نے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ نے اتنی عمر پائی ہے، تو کیسے محسوس ہوا آپ کو، کیا لگا آپ کو؟ اچھا، یہ بات بھی ذہن میں آپ تازی رکھیں
کہ اگرچہ یہ واقعہ یا یہ بات تو کلام پاک میں نہیں ہے، لیکن یہ بات کلام پاک میں ضرور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت تھی، یعنی جو کلام پاک کی آیت ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ محترم کی عمر بہت تھی۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے بھی لکھا ہے کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں، قد کاٹ بھی بڑے ہوتے تھے، گھٹتے 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 جسم بھی گھٹ گئے اور عمریں بھی گھٹ گئے۔ ہر زمانے کا قدرت نے ایک اپنا نظام رکھا ہے، جو تب تھا وہ اب نہیں ہے، جو اب ہے کچھ وہ تب نہیں تھا۔ تو مولانا دین پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو محترم نے بڑا عجیب جواب دیا جو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے، کہ حضرت کے یہ جملے ملتے ہیں پرانی کتابوں میں کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو 1000 سال کی زندگی ہمیں ملی قدرت کی طرف سے، وہ ایسے بیتی ہے ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ایک دروازے سے ہم داخل ہوئے دوسرے سے نکل گئے۔ اچھا اب یہ ذرا آپ غور فرمائیں کہ جن کو 1000 سال کی زندگی ملی، جب وہ یہ فرما رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے سے نہیں، تو علماء نے سبق کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کی اور ہماری عمر تو ہے ہی 60 سال۔ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس امت کی عمر یہی ہے، اگر اس سے اوپر کوئی جاتا ہے تو وہ نفع ہے، کسی کے 10 سال نفع بڑھ جائے گا، 20 بڑھ جائے گا، 40 بڑھ جائے گا، لیکن فرمایا کہ عام طور پر اس امت کا جو اپنا عمر کا سلسلہ ہے وہ 60 سال۔ اور آپ خود بھی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس دنیا کی بھی 60 سے کچھ اوپر تھی، پھر پردہ فرما گئے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اکابر نے لکھا ہے کہ کوشش کر کے اس دن کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، ایک عالم تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے کبھی کبھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی دم یا کوئی تعویذ دیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ پتہ ہے مولانا ان سے کہا کرتے تھے کہ بس موت کو یاد کر لیا کرو۔ وہ فرماتے تھے گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا نسخہ یہی ہے کہ موت کو یاد۔ تو فرمایا کہ میں حضرت آخر میں پھر بھی موت ہے، چاہے آپ 1000 سال جی لیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جب آخر میں پھر موت ہے تو پھر جب تب ہے تو اب صحیح۔ بس حضرت لیٹے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیٹنے کے موقع پر حضرت کلیم علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے پڑھا ہے یا اگر ذہن میں نہ ہو تو ذہن میں تازہ کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ آخری جو لمحات تھے یہ وادی تی کا واقعہ ہے، اور وادی تی میں بنی اسرائیل کیوں قید ہوئے تھے یہ سب ہم پہلے پڑھ لیے۔ حضرت کلیم علیہ السلام کی زندگی میں پھر یہ وہاں سے نہیں نکل سکے۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ سے بھی پہلے وفات فرما گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے بعد کچھ عرصہ رہے، اور اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی پاک بارگاہ میں اور فرمایا کہ اللہ میری آپ سے دعا ہے کہ مجھے ارض مقدس کے قریب کر دیں۔ حضرت کی یہ تمنا تھی کہ اخیر اور آخرت جو زندگی میں انسان کو ملتی ہے وہ مجھے ارض مقدس میں آئے۔ اب وادی تی میں وہ بنی اسرائیل کی وجہ سے رہے،
اچھا، علماء نے لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے، کہ اب ظاہر ہے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی شان ہے، جب اللہ کے نبی اللہ کی پاک بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھائیں تو یوں ہونے سے پہلے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنی قدرت سے اسی لمحے حضرت کلیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وادی ارض مقدس کے قریب کر دیا۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ وہ پاک ذات ہیں کہ جن کی شان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، جب یہ مرحلہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخیر یہ ہوا کہ اللہ کا جو حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک روح پرواز کر۔ اچھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو علماء نے لکھا ہے جو اللہ کے کلیم نے دعا مانگی تھی اللہ نے حضرت کو ارض مقدس میں پہنچا دیا، تھے تو تی میں، لیکن جب ارض مقدس کی دعا مانگی تو اللہ نے قبول فرمائی۔ ارض مقدس میں نے ابھی عرض کیا نا کہ وادی تی میں تو وہ بنی اسرائیل کی وجہ سے رہے، اور جب وہاں قریب ہوئے تو علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر بات ہے کلام پاک میں تو یہ نہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اور غالباً اکابر نے بائبل کے حوالے سے یہ لکھی ہے کہ 120 سال عمر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں قدرت نے بخشی، اور اس زمانے کے مسلمانوں نے، ایمان والوں نے حضرت کے آخری مرحلے طے کیے اور پھر ان کو دفنایا، اور دفنایا بعض مورخ لکھتے ہیں کہ وادی تی میں تو یہ دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ نے، لیکن اللہ نے حضرت کلیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دعا قبول فرمائی تو حضرت کے پاک وجود کو ارض مقدس یہ فلسطین کو کہتے ہیں، یاد رہے، بیت المقدس، جب وہاں پر حضرت کے پاک وجود آیا اللہ کی قدرت سے، حضرت کا آخر وہیں ہوا، تو حضرت کو جب ان زمانے کے مسلمانوں نے دفنایا تو مورخ بعد لکھتے ہیں کہ وادی تی کے قریب، سب سے قریب جو اپنا علاقہ وادی مقدس کا پڑتا تھا نا، اسے کہا جاتا تھا اریحا۔ پرانے دور کے مورخ نے لکھا ہے کہ یہ جو بستی تھی یہ وادی تی کے سب سے قریب تھی۔ یہاں اس زمانے کے ایمان والوں نے حضرت کلیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا، اور آگے پھر یہ بھی دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت کلیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے نشانوں میں سب سے ثبوت کے لحاظ سے اگر کوئی مضبوط ہے ان اقوال کی نسبت سے تو وہ یہ کہ اریحا کی جو وادی تھی اس زمانے میں یہ وادی تی کے سب سے قریب تھی، اور یہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دعا کے صدقے میں منتقل فرمایا، اور اس زمانے کے ایمان والوں نے انہیں وہیں دفنایا۔ لیکن اگلی بات پڑھنے سے پہلے ایک موٹی سی بات آپ ذہن میں تازی رکھیں کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، مجھے نہیں پتا پہلے شاید میں نے یہ دہرائی ہو، مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں، لیکن ظاہر ہے کئی سال گزر گئے، ایک بات کو ذہن میں تازہ کر لیں کہ صاحب قصص الانبیاء نے اس موقع پر لکھا ہے کہ یہ موٹی سی بات یاد رکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک حضرت عیسیٰ بن مریم ابھی حیات ہیں، اور یہ یاد رہے کہ حضور علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم جب واپس آئیں گے وہ ہمارے پاس دفن ہوں گے۔ اس لیے میں ابھی حضرت عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے حضرت یحییٰ تک رکا ہوں کہ صاحب قصص الانبیاء نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت یحییٰ تک علیہ السلام جو اللہ کے نبی اس دنیا سے پہلے پردہ فرما گئے، وہ یہ یاد رہیں وہ ان کے قبور کے بارے میں
کہیں کہیں کئی اقوال ملتے ہیں. مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو لیں تو بعض فرماتے ہیں کہ وہ کوہ آدم کی وادی میں دفن ہے, بعض فرماتے ہیں وہ ہند میں دفن ہے, بعض فرماتے ہیں کہ وہ علاقہ یہ سارا کوہ آدم والا جو تھا یہ ہند ہی تھا اس زمانے میں, اس لیے وہ دونوں قولوں کو شاید جمع کرتے ہیں. پھر بعض فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں دفن ہے, بعض فرماتے ہیں کہ شام میں دفن ہے. اچھا کتنے ہوئے؟ کم از کم 3-4 تو ہو گئے. اچھا اسی طریقے سے آپ اور بھی آگے چلتے جائیں کہ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ یاد رہے حضرت آدم سے لے کے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کی قبور مقدسہ کے بارے میں کئی اقوال ملتے ہیں, یہاں ہیں وہاں ہیں وہاں ہیں یہاں ہیں. آگے انہوں نے لکھا ہے یہ بات یاد رہے کہ ماں سوائے قبر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اللہ کے نبی کی قبر کا نشان یقین کے ساتھ ثابت نہیں ہے. یہ تنہا حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قبر مقدس قبر پاک تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص حضور کے روضہ پاک کا مدینہ منورہ میں ہونے کا انکار کرے گا ایمان سے نکل جائے گا. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اس لیے دیکھیں آج بھی آپ دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دنیا سے پردہ فرمایا صدیاں ہو گئیں, لیکن آج تک کبھی بھی کسی کو شک بھی نہیں پڑا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک وجود روضہ اقدس مدینہ طیبہ کے سوا کہیں اور ہے. کسی کو پڑا نہیں. حضور کا وجود, حضور کے قبر پاک وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے, وہاں کون شک کر سکتا ہے؟ اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماں سوائے قبر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی کسی اللہ کے نبی کی قبر پاک یقین کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اقوال ہیں, روایات ہیں, کوئی کہتے ہیں ادھر ہیں, کوئی کہتے ہیں ادھر ہیں, پھر وہ ان کی نسبت سے لکھتے ہیں. جیسے میں نے ابھی پڑھا نا کہ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جو اقوال ہیں ان اقوال میں یہ سب سے مضبوط ہے. تو اس کا معنی یاد رہے یہ مراد تواتر والی بات نہیں, وہ جو اقوال ہیں حضرت کریم کی قبروں کے بارے میں ان کی نسبت سے وہ لکھ رہے ہیں. ہو بھی سکتا ہے. اور ایک بات اور سنیں, یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ بولو. اب اگلی بات سنیں. صاحب قصص الانبیاء نے ایک چیز ذہن میں آتی ہے, آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ابواب پڑھنے کے موقع پہ میں نے ایک بائبل کے حوالے سے ایک بات پڑھی تھی, یہاں پڑھ کر سنائی تھی. وہ خود بھی کہ اس میں بائبل میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر کا اب نشان بھی کسی کو پتہ نہیں رہا. یاد ہوگا آپ کو. حیرانگی ضرور ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی سابقہ درس میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی گزرے ہیں جن کے بارے میں مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کلیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں, جن کو عیسائی بھی مانتے ہیں, اور جن کو ہم مسلمان بھی. بلکہ میں نے ابھی ابتدا میں پڑھا کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کلام پاک میں 3 نبیوں کے تذکرے سب سے زیادہ ہیں, ان میں ایک حضرت کلیم ہے. ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ بھئی پھر یعنی قبر کا نشان محترم کا کیسے گم ہوا؟ میں ابھی کسیب احمر پر بات نہیں کر رہا ہوں, وہ ممکن ہے آج نہیں ہو پائے گی, آگے آئے گا انشاءاللہ. ایک بات صاحب قصص الانبیاء نے لکھی ہے, لیکن بات انہوں نے بڑے عجب انداز سے لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر صحیح ہوگی جو بات ہم لکھ رہے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگی, اور اگر غلط ہوگی تو انہوں نے لکھا ہے میری اپنی طرف سے ہوگی. ان کی بات سمجھ آئی یہاں تک؟ آگے سنیں جو انہوں نے بات, انہوں نے لکھا ہے کہ جب کلیم علیہ السلام کی یہ شان ہے اور اللہ کے اتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے, حضرت آدم گزرے, حضرت ابراہیم علیہ, جن دیکھیں آپ اور ہم امت تو حضور کی ہیں,
لیکن ہم اور آپ ملت تو حضرت ابراہیم کی ہے نا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کو ڈھونڈنے بھی کوئی اگر چلے گا تو یقین کے ساتھ کیسے ڈھونڈے گا؟ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ کو خود منظور ہی یہی تھا کہ ہمارے نبیوں اور رسولوں کی جو پاک قبور ہیں ان کو چھپا دیا جائے، کسی کو یقین سے پتہ ہی نہ ہو کہاں ہے. کیوں؟ انہوں نے آگے لکھا ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے اولیاء کی قبور کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کر دیا، تو اگر ان کو انبیاء کی قبور کا یقین سے پتہ ہوتا تو کیا کرتے. آگے انہوں نے پھر لکھا ہے یہ ہمارا وجدان ہے، ہمارا احساس ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. آگے لکھا فرمایا اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور غلط ہے تو میری طرف سے ہے. لیکن بات لکھی بڑی عجیب ہے. آگے ایک اور بات لکھی انہوں نے، وہ بھی سناؤں؟ ہو سکتا ہے آپ کو بری لگے لیکن بات لکھی ہوئی تو ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی مہربانیاں ہیں یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور کی نشان یقین. اچھا سرور کون ہے؟ میں نے پہلے انہی کی عبارت ہے کہ ماں سوائے قبر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی قبر یقین کے ساتھ ثابت نہیں. لیکن حضور کی قبر پر تو دعا سپاہی بن کے کھڑی ہوئی ہے. یہ حضوری کی دعائیں ہیں نا. قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو سپاہی ہیں وہ حضور کی دعائیں بن کے کھڑی ہوئی ہیں. حضور کی دعائیں وہ سپاہی وہ مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں اور چکنے ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ اس لیے میں اور ہمارے والے بھی جو کچھ کرتے ہیں ادھر ہی کرتے ہیں، وہاں ادھر ان کی بھی جرت نہیں ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے آگے کہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی پاک قبور کو یہ نشانات کو چھپا دیا ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا. پھر آگے انہوں نے ایک بات لکھی ہے، آپ اتفاق کریں اختلاف کریں. دیکھیں آج تو آپ کے پاس دنیا آپ کی انگلیوں میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس بات کو چیک بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیکھیں جو سال بار کہیں نہ کہیں قبور پر اکٹھے ہوتے ہیں اس کو عرس کا نام دیا جاتا ہے نا. انہوں نے لکھا ہے کہ عرس کس کو کہتے ہیں؟ آخر یہ لفظ ہے تو اس کا کوئی معنی بھی ہوگا نا. انہوں نے لکھا ہے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ وہ بلکہ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے، اب تو دنیا انگلیوں میں ہے کہیں بھی دیکھ لو. انہوں نے لکھا ہے کہ عرس عربی کا لفظ ہے اور عربی میں عرس کہتے ہیں شادی کو. آگے انہوں نے لکھا ہے عریس کہتے ہیں دولہے کو، عریسہ کہتے ہیں دلہن کو، اور عرس کہتے ہیں شادی. انہوں نے آگے پھر یہ سوال ڈالا ہے کہ آپ خود سوچ لو کہ یہ جو سال بعد اکٹھا ہوا جاتا ہے اس کا نام جو ہے عرس کس خوشی میں رکھا ہے؟ شادی ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ہم تو سوال ہی کر سکتے ہیں. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہوں، آپ کے پاکستان کے بڑے پرانے ایک اخباری نمائندے تھے، میں نام نہیں لے رہا ہوں ان کا. لاہور میں ایک مزار ہے نا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، جسے کون سا دربار کہتے ہیں؟ داتا دربار. وہ وہاں کچھ دن رہا تھا، یہ بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. وہ اخباری نمائندہ تھا، وہاں کچھ دن رہا. باہر نکل کے اس نے، چونکہ اخباری نمائندہ تو تھا، اس نے ایک مضمون لکھا تھا ہم بنے داتا کے ملنگ. وہ مضمون ہم بنے داتا کے ملنگ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ بریلویت میں لکھا ہے، اسی کے حوالے سے آپ اس کو پڑھ لو. اس شخص نے لکھا ہے میں جو کچھ اندر دیکھ رہا ہوں وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں، وہ کوئی آدمی پڑھ نہیں سکتا. اب آپ کہیں سچ لکھ گیا جھوٹ لکھ گیا، یہ اب آپ جان. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قصور نہیں، یہ ان لوگوں کا قصور ہے جو حضرت علی حجویری کا نام استعمال کر گئے ہیں.
اچھا ایک بات اور بھی ہے، شاید آپ اتفاق کریں اختلاف کریں یا آپ نے سنی ہو، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بولو۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ وہاں تشریف لے گئے تھے، چونکہ حضرت لاہور میں ہی ہوتے تھے نا۔ یہ بات مجھے قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی تھی، ایسے آمنے سامنے جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہاں پر گئے تو حضرت کو کشف ہوا، اسی داتا دربار کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا کشف ہوا۔ اس کشف کے بعد حضرت نے قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ یہاں حضرت کی قبر نہیں ہے۔ یہ بات مجھے قاری عبداللہ یابی صاحب نے بتائی۔ فرمایا حضرت نے فرمایا یہاں مجھے کشف ہوا ہے حضرت کا یہاں وجود پاک نہیں۔ اور یہی بات آپ حیران ہوں گے صاحب قصص الانبیاء نے لکھی ہے کہ حضرت کا وجود پاک وہاں ہے ہی نہیں۔ اور آگے حضرت نے لکھا ہے اللہ کو منظوری ہے نہیں ہوگا جو کچھ وہاں کیا جا رہا ہے، ہم بنے داتا کے ملنگ، حضرت اللہ کو کہاں گوارا تھا کہ حضرت کا وجود وہاں رہے، اس لیے یہاں وہ لگے ہوئے ہیں وہاں کوئی نہیں۔ ایک بات اور یاد آئی لیکن چلیں اب ساری نہیں اب ساری میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں، لیکن یہاں تک کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ الحق مرن ذرا یہ کڑوی کڑوی لگتی ہیں، لیکن بہرحال حقائق تو نہیں چھپائے جا سکتے۔ اور یہ میں نے آپ کو خود آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کو میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ جو قصص الانبیاء یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ کے ابواب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی لکھا ہوا ہے یہ سب بھی۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، یہ میں اور آپ پڑھیں۔ حضرت کلیم علیہ السلام کو معجزات ملے، یہ میں اور آپ پڑھیں اور شوق اور ذوق سے سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہ سب واقعات میں اور آپ شوق اور ذوق سے پڑھنے چاہیے۔ لیکن جب انہی ابواب میں یہ چیزیں اکابر نے لکھی ہیں تو ان کو پھر ہم چھوڑ دیں؟ بولو تو صحیح، صرف اس لیے کہ آپ ناراض ہوں گے؟ پھر یہ بات تو نہیں۔ بہرحال اس کا بقایا قصہ انشاءاللہ آئندہ، وما علینا الا البلاغ المبین سنت پر